ایک بادشاہ کا ایک وزیر بڑا روشن دماغ اور دور اندیش تھا۔ وہ ہمیشہ رضائے الہی کو اول رکھتا، دوسرے نمبر پر شاہی فرمان کا پاس کرتا۔ اس وزیر کا کوئی دشمن اس کی شکایت کرنے کے لیے بادشاہ کے پاس صبح سویرے جا دھمکا اور کہنے لگا کہ میں کوئی اپنے کام سے نہیں آیا بلکہ ایک شکایت کرنی منظور ہے، اور وہ یہ ہے کہ وزیر موصوف نے ہر خاص و عام کو اپنا مقروض بنا لیا ہے، اس شرط پر کہ بادشاہ کی زندگی میں ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، پر جب بادشاہ فوت ہو جائے گا تو وہ قرض واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب کی زندگی نہیں چاہتا، کیونکہ اب کی عمر جتنی لمبی ہوگی اس کا قرض اتنی دیر سے وصول ہوگا۔ یہ قرضے کی جلد وصولی کے لیے آپ کی جلدی موت کا خواہاں ہے۔ بادشاہ نے ناراض ہو کر وزیر کی طرف دیکھا کہ دیکھنے میں تو تم دوست معلوم ہوتے ہو، لیکن در پردہ میرے بدخواہ ہو اور میری موت کے طالب ہو۔ وزیر نے آداب بجا کر عرض کیا، جب آپ نے یہ قصہ چھیڑ ہی دیا تو اب چھپانا مناسب نہیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ اب کی لمبی عمر کے خواہاں ہوں، کیونکہ اب کی عمر جتنی لمبی ہوگی یا ان کو قرض کی ادائیگی اتنی ہی دیر سے کرنی ہوگی، لہٰذا وہ اب کی لمبی عمر کے لیے دعائیں کریں گے۔ جب قرض کی ادائیگی اب کی موت کے ساتھ مشروط ہے تو وہ میرے تقاضے سے بچنے کے لیے آپ کو قیامت تک زندہ دیکھنا چاہیں گے اور آپ کی لمبی عمر کے لیے دعائیں کریں گے، تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ لوگ آپ کی لمبی عمر کے لیے دعائیں کریں؟ بادشاہ سلامت۔ لوگ تو دعاؤں کو غنیمت شمار کرتے ہیں کیونکہ ان سے مصائب روکے جا سکتے ہیں۔ وزیر کا جواب بادشاہ کو بہت پسند آیا اور اس کا چہرہ پھولوں کی طرح کھل گیا، اور وزیر کے مقام و مرتبہ کو بادشاہ نے اور بڑھا دیا۔